तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को हम स्टडी करेंगे। नॉर्मली जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ चल रही हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर जो हमें प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो हमें MS पावर पॉइंट जो है, MS पावर माइक्रोसॉफ्ट एंड पावर पॉइंट जो है ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो कि एक CD होती है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, जिसमें वर्ड, ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे अंदर होते हैं। तो उसमें ये MS पावर पॉइंट फॉर प्रेजेंटेशन के लिए है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइड्स को, स्लाइड शो क्या होता है, एनिमेशन को क्या होता है, ग्राफिक्स क्या होते हैं। तो इस आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली एक ओवरव्यू में दे दूंगा इस सॉफ्टवेयर का कि ये कैसे होता है, और देन कमिंग वीक में जो हमारे 2 लेक्चर होंगे उसमें हम 1 बाय 1 इसके मेन्यूज़ को करेंगे। तो आज मैं आपको जस्ट एक डायरेक्ट प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे बनती है और क्या उसमें हम लोग करते हैं। देन इन द कमिंग लेक्चर्स जो नेक्स्ट वीक के 2 लेक्चर्स हैं उसमें हम इस सॉफ्टवेयर को मेन्यू वाइज जो है इसको स्टडी करेंगे, और इसके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं उनको अप्लाई करके अपनी प्रेजेंटेशन को, सेटिंग को चेक करेंगे। लेकिन आज के इसमें जो वीडियो हम बनाएंगे वो एक स्टैंडर्ड जो प्रेजेंटेशन बनती है उसको बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सी एनिमेशंस और चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता। तो एक लेक्चर या टॉपिक प्रेजेंटेशन को हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। देन आने वाले वीक में हम फिर मेन्यूज़ को 1 बाय 1 आज भी मेन्यूज़ अंदर आ जाएंगे, लेकिन लेटर ऑन हम उसको कुछ चीज़ों को डायरेक्टली करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि MS पावर पॉइंट क्या होता है। ओके, एक चीज़ यहाँ पर ये भी क्लियर कर लूँ, लास्ट जो वीक में हमने MS वर्ड को पढ़ा था, मैंने उसके साथ आपको 20 प्लस पेजेस के नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। इसी तरह इंशाल्लाह इसके साथ में मैं आपको नोट्स एंड बुक भी, इवन इसकी एक बहुत प्यारी बुक है MS पावर पॉइंट की ऊपर पूरी बुक है, एक 100 पेजेस के करीब की, वो भी दे दूँगा। उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बिकॉज वो ग्राफिकल है। सो उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, और इसके साथ साथ जो है मैं आपको नोट्स भी उस बुक्स में से कुछ बना के दे दूँगा। इन नोट्स को देख के आपने घबराना नहीं है, बिकॉज ये नोट्स आपके जस्ट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। बिकॉज पावर पॉइंट, वर्ड एंड एक्सेल आपका प्रैक्टिकल वर्क है, और मैं आपको जो प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल आप लोग प्रैक्टिस भी करें अपने घर में। और लेटर ऑन जो इसमें से आना है दैट इज़ द शॉर्टकट की, कुछ पावर पॉइंट क्या है, वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, इनकी डेफिनेशंस आपको पता और इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो ताकि आप लिख सकें। बाकी जो हम कर रहे हैं वो सारा प्रैक्टिकल वर्क में जो हमें असाइनमेंट्स के थ्रू आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को चेक करूँगा। क्लियर है? सो पावर पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं कि पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट इज़ द प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू टू सेल योर मैसेज। ये एक बड़ी प्यारी सी लाइन बुक में लिखी थी, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया कि आपको बताया जाए। क्या कह रहे हैं? पावर पॉइंट इज़ द प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू सेल योर मैसेज। इट्स मीन कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है ना, ये पावर पॉइंट वो एक सॉफ्टवेयर आपको ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि आप अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकें। यहाँ पर ये वर्ड जो सेल का मतलब है बेचना तो इन अ सेंस ये है कि आप लोगों को बता सकें, और आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं जो आपकी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं। सो इसी तरीके से पावर पॉइंट की हमें नीड कब होती है? व्हेनेवर भी जब भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट हमें उस वक्त होती है जब भी हमें किसी चीज़ को प्रेजेंट करना होता है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो हमें उसके लिए पावर पॉइंट को ही यूज़ करना होता है। पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। नाउ यहाँ से डेफिनेशन आपकी स्टार्ट हो रही है। PowerPoint is a presentation program that can create beautiful slides with text, images, audio, and videos. And it is also the program that is used if you have to make transparencies for the overhead projector. Transparencies for the overhead projector एक पहले वर्ष में हमारे पास जब मल्टी मीडियाज़ का बहुत कम पाए जाते थे, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी किसी दिन आपको यूनिवर्सिटी में बता भी दूँगा कि ट्रांसपेरेंसीज किसे कहते हैं। एक वाइट प्लास्टिक टाइप का पेज होता है जिसमें ये स्लाइड्स का प्रिंट निकलता है। ये आपको इंशाल्लाह कभी क्लास में दिखा दूँगा, लेकिन यहाँ पर आपकी मेन डेफिनेशन है कि पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम दैट कैन क्रिएट ब्यूटीफुल स्लाइड शो विद टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो, एंड इट इज़ आल्सो द प्रोग्राम दैट इट इज़ यूज इफ यू हैव टू मेक द ट्रांसपेरेंसी फॉर द ओवरहेड प्रोजेक्टर।
PowerPoint is a program in Office 2007. جو باتیں میں نے بولی آپ کو, that is easiest to learn. You can easily create a nice looking material for your sale page, your lectures, or the screen in your shop window. PowerPoint can do much of the work for you, so you can concentrate on formulating your message properly. PowerPoint does not make great demand on your computer. Your result will therefore depends more on thinking about how you want to present your message. سو مین تھنگ از یہ ہے کہ آپ اپنے لیکچر, جیسا کہ ابھی آپ لوگ ڈسٹینس میں پڑھ رہے ہیں, ہم اب پاور پوائنٹ میں مختلف لیکچرز بنائے تھے اور اب بھی بنا رہے ہیں, تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ٹیچر, ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹاپک, اپنے لیکچر کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک سیلز مین اپنی پروڈکٹ کو جب لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے کرتا ہے, اور یہی اسکلز آپ میں ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ آپ کو جب آپ لوگ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو پاور پوائنٹ کا یوز آنا چاہیے کہ اگر کل کو آپ لیکچرشپ کرتے ہیں یا کہیں پر جا کے اپنے پروجیکٹ جو کہ فائنل ایئر کے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو کیسے پاور پوائنٹ کے اسکلز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ٹاپک کو اچھے سے پریزنٹ کریں گے. لاسٹ پیراگراف میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاور پوائنٹ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا اور نہ یہ جو ہے آپ کے لیے خود سے کچھ تھنک کرے گا. یہ آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ آپ بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے کام کرے گی, اور اس تھنکنگ کو آپ نے کتنے خوبصورت طریقے سے پاور پوائنٹ میں بتانا ہے. یہ اسکلز آپ کے ہوں گے, آپ جسٹ پاور پوائنٹ کر لیں گے تو پاور پوائنٹ پہ آپ ڈپینڈنٹ فل نہیں ہوگے کہ وہ خود کچھ کرے گا. آپ نے اس میں چیز کو سم ٹائم آپ کا پروجیکٹ بہت اچھا ہوگا, لیکن اگر آپ کو پاور پوائنٹ کو یوز کرنے کے اسکلز نہیں آئیں گے تو آپ کچھ بھی ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کو پاور پوائنٹ یوز کرنے کے اسکلس آئیں گے, آپ کا پروجیکٹ کمزور بھی ہو لیکن آپ نے اگر اس کو خوبصورتی سے پریزنٹ کیا تو یو ول گیٹ گڈ مارکس, اور آپ اپریشیشن مختلف لوگوں سے آپ کو ملے گی. سو یہی چیز ہے کہ آپ نے پاور پوائنٹ کے اسکلس سیکھنا ہے. فرسٹ اسٹارٹ جب بندہ لیتے ہیں تو پاور پوائنٹ کی ایک سلائڈ بنانے میں آپ کو 10-15 منٹ لگیں گے, لیکن لیٹر آن اگر آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو وہ آپ ود ان منٹس اینڈ ود ان ہاف این آور آپ کافی زیادہ کوانٹٹی میں جو آپ کے پروجیکٹ ہوگا آپ اس کی سلائڈس بنا سکیں گے. 10, 20, 50 تک سلائڈس بڑے آسانی سے بنا لیں گے, اور ود ان ہاف این آور یا ود ان این آور. لیکن اس سے پہلے آپ کا اسکرپٹ آپ کو معلوم ہو, آپ کے آئیڈیا آپ کو معلوم ہو, دین ہی آپ اس کے اوپر کام کر سکیں گے. اوکے, سو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا پاور پوائنٹ کے بارے میں. آج جیسا کہ میں نے کہا تھا اس لیکچر میں ہم اس کا انٹروڈکشن اور کچھ جنرلی اس کو دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی پریزنٹیشن کیسے بنانی ہوگی. لیٹر آن ہم اس کو مینیو وائز پہ کریں گے. اوکے, سو ابھی اس کو یہاں پر ہم کرتے ہیں, چلتے ہیں اپنی اسکرین کی طرف, اور اسکرین کی طرف جاتے ہیں. اس کے لیے ہم لوگ جو ہے اسکیپ اس کو کر دیتے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اسکیپ کرتے ہیں, اور ہم لوگ اب جو ہے مائکروسافٹ آفس, جو مائکروسافٹ آفس 2007 اس میں ہے, 2003 بھی اگر اس میں ہے آپ کے پاس گھر میں, یا 2007 بھی ہے, کوئی بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں. آپ مائکروسافٹ آفس کو یہاں سے, یا یہ جو آپ کے پاس ونڈوز کا بٹن ہے اس کو اسٹارٹ کو دبائیں گے اور یہاں پر سے آپ جا کے پروگرامس میں سے کریں گے. ہم اوپن کرتے ہیں مائکروسافٹ آفس, آپ کے پاس اسکرین آ گئی. اگر یہ نہیں آئے گی تو اگین آپ کنٹرول نیو کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گی. اوکے, ہم لوگ ڈیسک ٹاپ سے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ہم جا کے پروگرامس میں بھی مائکروسافٹ سوٹ کے آفس سوٹ کے اندر جا کے اور اس کو اوپن کر سکتے ہیں. تو ڈیپینڈس کہ آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے. ہم نے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کو یہاں سے بھی کلک کیا تو یہ ایسے اوپن ہوگا, اور اگر ہم جاتے ہیں پروگرام میں اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی پڑا ہو سکتا ہے, اور اسی طرح اگر آپ آل پروگرام کریں اور اس میں آپ آ جائیں مائکروسافٹ آفس کو کلک کریں تو دیکھیں اس میں بھی یہ آپ کے پاس مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پڑا ہے, ایم ایس پاور پوائنٹ بھی جس کو ہم کہتے ہیں. تو آپ نے جب اوپن کریں گے تو آپ کے پاس ایک بلینک سلائڈ سامنے آ جائے گی. زیادہ تر مینیوز آپ کے وہی ہیں جو مائکروسافٹ ورڈ میں ہے. یہ آپ کے پاس دیکھیں آفس بٹن نظر آ رہا ہے, یہ کوئک ایکسیس ٹول ہے. یہاں پر یہ آپ کو اسٹیٹس بار ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت کون سی سلائڈ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ 3-4 سلائڈس بنا دیے تو یہ دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے اس وقت سلائڈ 3 پہ ہیں. 1 پہ اگر آپ ہو گئے تو بتائے گا آپ سلائڈ 1. تو جیسے یور اسٹیٹس بار, یہ آپ کو جس طریقے سے میں نے بتایا تھا مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بھی, یہ آپ کے پاس دیکھیں اسی طریقے سے ویو بٹن ہے, اور آپ کے پاس
یہ ویو بٹن، اس میں ڈفرینٹ ویو سے دیکھنے کے لیے آپ کے پاس بٹن ہے، ٹھیک ہے. سلائڈ شو بھی تھا، ٹھیک ہے. ہم نے بٹن کیا اور ہم واپس اپنے فارمیٹ پہ. اسی طریقے سے یہ ریبن ہے آپ کے پاس، ایریا کوئک ایکسیس ٹول ہے. یہاں پر یہ چیز جو آپ کی سلائڈس ہیں، یہ دیکھیں یہ سلائڈس کراتے ہیں، آپ اس کو آؤٹ لائن ویو بھی دے سکتے ہیں، لیکن نارملی یہ یوں کرتے ہیں. سم ٹائم اگر آپ کے پاس بٹن کلک نہ ہو جائے تو آپ کو تھوڑی پریشانی ہو جائے تو آپ سلائڈ کو کریں گے تو یہ واپس اپنے فارمیٹ آئے گا، اور دوسرا یہ فارمیٹ آپ کا چل رہا ہے اس وقت. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یہ نوٹ فیلڈ بھی ہے. ادھر آپ نوٹس ایڈ کر سکتے ہیں، جس سلائڈ کے بارے میں آپ کیا لکھ رہے ہیں نیچے نوٹ میں اپنے سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو کچھ لکھ سکتے ہیں. سو یہ تقریباً آپ کے پاس مائکروسافٹ ورڈ جیسے ہی مینیو سے، جس کو آپ لوگوں نے آلریڈی کیا ہوا ہے معلوم سی ان باروں میں. یہاں پر بھی وہی چیز ہے، یہ آپ کا اسکرول بار ہے، اوپر اسکرول بار ہے جو کہ اوپر نیچے آپ کر کے اپنی سلائڈس کے اندر موو کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس آج کیونکہ لیکچر میں ہم نے کہا تھا ہم ایک جنرل ویو دے دیتے ہیں پاور پوائنٹ سلائڈس کا، کہ آپ کی پاور پوائنٹ سلائڈ ہونی کیسے چاہیے اور ہاؤ ٹو میک این افیکٹو پریزنٹیشن. آلریڈی آپ انگلش میں پڑھ چکے ہوں، لیکن اسکلس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کوئکلی آپ نے کیسے کوئی پریزنٹیشن بناتے ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم لوگ کوئک پریزنٹیشن بنانا سیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک دا کوئک پریزنٹیشن. سو وہ کریں گے لیٹر آن کمنگ ویک میں. ہم لوگ اس کے تمام مینیوز کو 1 بائی 1 پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کروں گا 1 بائی 1، تاکہ آپ ان مینیوز کو سیکھ سکیں. یہاں پر مین کنسنٹریشن آپ نے رکھنی ہے سیکھنے کے اوپر، بیکاز یہ آپ کا پریکٹیکل ورک ہے، اور لیٹر آن آپ نے اپنا پروجیکٹس اپنے ڈفرینٹ سبجیکٹس کی اسائنمنٹ، ایون اس سبجیکٹ کی اسائنمنٹ آپ نے جو ہے بنانی ہے. جو تھرڈ اسائنمنٹ ہے وہ پاور پوائنٹ کی سے ریلیٹڈ میں آپ کو دوں گا. تو آپ کو کم از کم آفٹر اسٹڈنگ دس سبجیکٹ آپ کو پاور پوائنٹ سلائڈ کے اندر پریزنٹیشن بنانا کسی بھی سبجیکٹ کی کسی بھی ٹاپک کے اوپر، اسی طریقے سے مائکروسافٹ ورڈ میں کام کرنا اور ایکسل میں لیٹر آن آپ کو کراؤ گا کام، تو وہ آنا چاہیے تاکہ آپ کچھ سیکھ سکیں. یہی اب آپ کے فائدے. اب تک جو آپ نے تھیوری پڑھی اس سے وہ تو ایک تھیوری تھی، لیکن نو یہ پریکٹیکل ورک کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. آفس بٹن وہی ہے، نیو، اوپن، سیو، سیم کمانڈس ہیں، کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں. یہ سیو، انڈو، ریڈو سیم مائکروسافٹ ورڈ والے آپشن. تو جو آپشن ہمیں معلوم ہے ہم اس کو یہاں پر جسٹ یوز جب کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ سیو کیسے ہوتا ہے، سیو ایس کہاں ہوتا ہے. یہ آپ کر سکتے ہیں ٹرائی اپنی پریکٹس کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہوم مینیو پہلا مینیو ہے. ہوم مینیو کے اندر ہمارے پاس دیکھیں کٹ، کاپی، پیسٹ، وہی فارمیٹ، پیسٹ وہی آلموسٹ فارمیٹ ہمارے پاس آپشنس ہیں جو کہ ہم نے ورڈ میں پڑھا ہے. اس کے علاوہ نیو سلائڈ ہم نے ڈالنی ہے. نیو سلائڈ کیسی ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں یہ سلائڈ اس قسم کی ہے، تو ساری سلائڈس تو ہمیں ایسی اگر نہیں چاہیے تو ہم جو کیا کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. سلائڈس کو ڈیلیٹ کیا. اس کے بعد ہم نے نیو سلائڈ انسرٹ کی. یہاں پر نیو سلائڈ میں دیکھیں ادھر آپ کے پاس مرضی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس قسم کی سلائڈ ڈالوں جس میں دونوں سائڈوں پہ کام ہو، وہ 2 سلائڈس بھی یہ بھی ڈال سکتے ہیں. اگلی سلائڈ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس قسم کی ڈالوں، یوں بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد اس سے اگلی سلائڈ آپ کہتے ہیں کہ میں ایسی ڈالوں تو ایسی بھی ڈال. تو یہ ڈیپینڈس کرتا ہے کہ آپ کی سائڈ پہ. اچھا نارملی جب آپ یہ اسٹارٹ دیتے ہیں یہ بلیک اینڈ وائٹ آپ کو ایک ڈیزائن دے رہا ہے، اس کا کوئی بھی اٹریکشن ہے. آپ لے آؤٹ یہاں سے بھی سلیکٹ کرتے ہیں، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہر ایک سائڈ کو ڈفرینٹ بھی بنا سکتے ہیں اور ہر ایک سائڈ کو سیم بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک سائڈ کو سلیکٹ کیا تو آپ ریمیننگ سائڈس کو ویسا کاپی پیسٹ کر کے سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی سلائڈ کے اندر، اگر آپ نے کچھ ہو گیا سلیکٹ اور ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ڈیلیٹ ہے. لیکن آپ ادھر ماؤس سے زیادہ کام لیتے ہیں یا کی بورڈ سے تو آپ آسانی سے ڈیلیٹ سلائڈ کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے پاس جسٹ پہلے مینیو کی مین خاص باتیں. اس کے علاوہ اگر آپ ادھر کوئی ٹیکسٹ لکھتے ہیں اس ہیڈنگ کو اسی طرح ٹائم نیو رومن ہے، ایریل ہے، جس میں بھی آپ لکھنا چاہیں وہ آپ اپنی رائٹنگ کو اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس میں جو بھی آئے جو آپ کی مرضی ہے، جو فونٹ آپ کو. لیکن نارملی اگین وہی بات کہ اسٹینڈرڈ جو آپ کے پاس ہے، کیلیگرافی آج کل زیادہ یوز ہو رہی ہے، لیکن ٹائم نیو رومن ہم جب ادھر لکھتے ہیں تو ہم ٹائم نیو رومن کو ہی زیادہ تر سلیکٹ کرتے ہیں. ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے. اسی طرح اس سے اس کی جو ہے سائز دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہے چینجز کا کہ سائز چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس سے بولڈ، ایٹالک، انڈر لائن کرنا جیسا کہ ہم لوگوں نے ورڈ میں بھی
सीखा था। इसी तरीके से यहाँ से आप इसको नॉर्मल करें, टाइट करें, इनके वर्ड्स के दरमियान में डिस्टेंस कम, देखिए आपको नॉर्मल करेंगे तो ये नॉर्मल डिस्टेंस है। इसी तरीके से आप इसको अपर केस में कर दें, आप इसको लोअर केस में कर दें, अपर केस में कर दें, इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। इसी तरीके से आपने अगर फॉन्ट को जो ये इनका ये साइज़ है, ये इसको इंक्रीज़ करना है या इसको डिक्रीज़ करना है, या यहाँ से डायरेक्ट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर दें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसी तरीके से आप इसको वापस अपने फॉर्मेट में ला के रिलीज कर सकते हैं। आपने इधर टेक्स्ट लिखा है फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई भी, ठीक है, उसको अगर आप बुलेट्स में लाते हैं वही बुलेट्स आएगी, सेंटर में लाते हैं, लेफ़्ट पे आते हैं, राइट पे ले जाते हैं, जस्टिफाई करते हैं, 2 कॉलम्स में अपना टेक्स्ट लिखते हैं। देखें ये मैं जब लिखूँगा तो देखें ये 2 कॉलम्स एक ही स्लाइड में, तो ये 2 कॉलम्स में आप कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग इधर से सेट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप मिडल टॉप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए जब आप इसको जब मूव करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। इसको आप सेट कर सकते हैं। एक स्लाइड को सेट करने में आपका इनिशियली टाइम लगेगा, लेकिन लेटर ऑन जो है आप उस स्लाइड को जब वंस सेट कर लेंगे तो आप फिर इसी को कॉपी पेस्ट करके आगे अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको ये मैं समझा रहा था कि अगर आप अलाइन करते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, अगर आप इस किस्म का बनाते हैं, ये ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार हमें जब हम कहीं पर कोई चीज़ को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल आ गए, अलाइन करना चाहते हैं बॉटम पे, टॉप पे, यहाँ से ये ऑप्शन है। इसी तरीके से आप इसमें कोई जो है स्मॉल आर्ट्स डालना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई चीज़, उसके लिए आपके पास ये सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, तो इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई एरोस को यूज़ करना है, कोई फिगर्स को यूज़ खुद से करना है, तो आप इसकी अपनी पावर पॉइंट साइट में से कोई भी डेटा जो है उसको बना के कोई भी इसमें से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आप अरेंज कर सकते हैं, इसको फ्रंट पे लाना, बैक पे लाना, यहाँ से ये ऑप्शंस आपके पास आएंगे। क्विक स्टाइल में आपके पास देखिए इनमें कोई भी कलर बॉक्स आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, शेप फिल में आप कर सकते हैं, ये इसको फिल करें शेप के कलर्स के अंदर, ये कर सकते हैं। इसी तरह शेप की आउटलाइन चेक करें, देखिए ये जो इसके बॉर्डर्स है ना, ये इसके ऊपर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से शेप इफेक्ट्स, या इसका देखें इफेक्ट देख लें, ये देखें आपको बताएगा ये। ठीक है, देखें अब ये देखें आपको इस फिगर के ऊपर देखें आ रहे हैं ना ये डार्क ये नज़र, जिस तरीके से आप इसका लुक देना चाह रहे हैं उस तरीके से ये लुक्स में आपको देगा। इसी तरीके से आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, कंट्रोल F वही कमांड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें F लिखता हूँ तो ये F को सर्च कर लेगा कि F कहाँ कहाँ है। ठीक है, इसी तरीके से रिप्लेस करना है वही कमांड है। ठीक है, और सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ऑल, भी आप देखें कंट्रोल से A दबाएँ, कंट्रोल ऑल, ये सेलेक्ट, तो ये एडिटिंग है। तो ये होम मेन्यू में ऑलमोस्ट वही बटन्स हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कुछ बटन इसमें चेंज है, बाकी वही आपको नज़र आ रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ रहे हैं। तो ये आपके पास होम मेन्यू है। आज की क्लास में हम होम मेन्यू को ही ज़्यादा देखते हैं, उसके बाद एक हम लोग स्लाइड को सेट करने का तरीका सीखते हैं, ताकि ये जो फर्स्ट टाइम आप स्लाइड पे काम करते हैं तो आप अगर यूज़ टू नहीं है और आप फर्स्ट टाइम करें तो एक स्लाइड बनाने में आपको 15-20 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन वंस आप एक्सपर्ट हो जाते हैं कि भाई एक स्लाइड, मैंने आपको कहा ना कि डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। वन स्लाइड जब यूज़ करेंगे तो आपको उसको सेटिंग में एक दफ़ा टाइम है, नेक्स्ट टाइम आप जब बार बार यूज़ करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हम उस चीज़ को फिर देखते हैं। इसके लिए हमारे पास ये डिज़ाइन का मेन्यू है, लेटर ऑन हम रिजल्ट को इन सब को भी पढ़ते हैं साथ। लेकिन आज की क्लास में हम एक जनरल सी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि अभी इन सब को डिलीट कर दिया। इवन जब आप स्टार्ट लें और आपके पास ये स्लाइड है तो आप जब आएंगे डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन में मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस आपके पास पड़े हुए हैं, उनमें से आप कोई एक डिज़ाइन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर यूर प्रेजेंटेशन, जो आपको पसंद आए।
اور اس کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. اگر آپ کو پسند نہیں آئے گا تو آپ اس کو یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ سیٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ آپ جو ہے یہ اپنی سلائڈ کو سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یوں آپ نے سلائڈ کو سیٹ کیا, دین آپ اس میں ٹیکسٹ کریں. اگر آپ سلائڈ سلیکٹ نہیں کرتے, فار ایگزامپل یوں آپ کا فار ایگزامپل ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں پریزنٹڈ پریپیئر بائی کا مطلب ہوتا ہے جو بنا رہے بندہ, یعنی آپ. تو آپ ادھر اپنا نام لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو میں اسائنمنٹ میں بھی دوں گا, اس لیے آپ نے اس کو سیکھنا ہے. اور جب آپ مائکروسافٹ ورڈ بناتے ہیں تو آپ اس کی اپنے اسائنمنٹ کے پیج پہ فرنٹ پہ لکھتے ہیں سبمٹڈ ٹو, بیکاز وہ آپ سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں ہارڈ کاپی. جب آپ پاور پوائنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پاور پوائنٹ پہ لکھتے ہیں پریزنٹڈ ٹو, بیکاز آپ نے ٹیچر کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنی کلاس کے سامنے. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں لکھ لیتے ہیں یہ. ٹھیک ہو گیا. اب فار ایگزامپل آپ نے جیسے اس کے ساتھ آپ اپنی کلاس نیم, کلاس اپنی اور اپنا آئی ڈی نمبر لکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے ٹیچر کو رول نمبر وہ چاہیے ہوتا ہے. اب ایسا اگر سلائڈ سلیکٹ ہوگی تو یہ ایک بہت ہی برا ویو دے رہی ہے. اس کے لیے آپ اس کو کیا کرتے ہیں, یہ جب بٹن یہاں پر آتا ہے, جب یہ آپ کو ڈاٹڈ فارم میں نظر آتی ہے, اس کو اٹھا کے آپ اوپر لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا وائڈ کیا تاکہ پیارا ایک لک نظر آئے, اور اس کو یہاں سے سیٹ کیا. اسی طرح یہ بھی آپ نے اس کو لائے یہاں تک اور فارمیٹ کے مطابق اس کو یہاں پر بھی لیا. ٹھیک ہے. یہ دونوں آگے. اس کے بعد اس کو آپ سیٹ کرنے کے لیے دوبارہ ہوم مینیو میں وہی مینیوز کو یوز کریں, سینٹر کریں, اور فونٹ جو ہے آپ یہاں پر دیکھیں, اس کی فونٹ کو جو ہے یہ سارے کو سلیکٹ کر لیں, اور آپ اس کی فونٹ کو نارملی 24 ہم رکھتے ہیں اس کے اندر. اگر آپ اس کو الگ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ 1 رکھ لیں, اور اس کو بھی آپ جو ہے 28, تاکہ وہ تھوڑا سا ڈفرینس نظر آئے, کیونکہ ایک جیسی ساری چیزیں ہوں تو پھر سمجھ نہیں آئے گی. اس میں آپ گیپ بھی دے سکتے ہیں یہ, تاکہ آپ کی ایک سلائڈ اچھا لک دے. تو یہ آپ کی پہلی سلائڈ جب بن گئی, اس کے بعد یہی سلائڈ آپ سیکنڈ نہ بنائیں. سیکنڈ کے لیے آپ جب نیو سلائڈ سلیکٹ کریں تو دیکھیں یہاں پر آپشنس ہیں مختلف. ٹھیک ہے. تو ان آپشنس میں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ اسٹل پہلے جیسی ہے, تو اس کو آپ نہ کریں. آپ کو ٹیکسٹ زیادہ چاہیے ہوگا نارملی, تو آپ یہ سلائڈ لے لیں. اس میں یہ کہ آپ مختلف ٹیبلز, تصویریں اور چارٹس کر دیں. یہ کیسے ہوتے ہیں یہ لیٹر آن ہم اس کو کر لیں گے. یہاں پر آپ ایک ہیڈنگ لکھ لیتے ہیں, فار ایگزامپل ان پٹ ڈیوائسز. تو ان پٹ ڈیوائسز لکھ لیا, اور یہاں پر پھر آپ نیکسٹ میں لکھ لیتے ہیں ماؤس, کی بورڈ. ٹھیک ہے. اور اب اس میں آپ کوئی تصویر بھی انٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے بھی فارمیٹ کو آپ 1 ٹائم سیٹ کر لیں کہ آپ کا ٹیکسٹ ذرا اس کے اوپر زیادہ آئے, کیونکہ سم ٹائم جب آپ کے جس طرح ہم آپ کے ٹیچر ہیں یا میں ہوں یا کوئی اور ٹیچر, ہم جب لیکچر پریزنٹیشن بناتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سلائڈ کے اوپر میکسیمم ڈیٹا ڈالیں, بیکاز وہ آپ کی نوٹس کا کام دے گا. تو اسی طرح آپ بھی جب کبھی اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ کی پریزنٹیشن کریں تو آپ بھی میکسیمم ڈیٹا ڈالتے ہیں تاکہ اچھے سے پریزنٹ کر سکیں. لیکن یاد رکھیں, جب بھی آپ ٹاپک پریزنٹیشن بنا رہے ہیں اینڈ آپ کے پاس جسٹ 5 منٹ یا 6 منٹ ہو یا 3 منٹ ہو, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیچر آپ کو کتنا ٹائم ایلو کرے. تو دین آپ نے پریزنٹیشن کو بہت شارٹ بنانا ہے. شارٹ مین کہ اس میں ڈیٹا زیادہ نہیں ڈالنا. فار ایگزامپل کے طور پہ اب یہ سلائڈ میں نے سلیکٹ کر لی, اس میں مزید پکچرس بھی ڈال سکتا ہوں, وہ میں پھر اگلی کلاس میں آپ کو سکھاؤں گا. اب فار ایگزامپل یہی فارمیٹ میں یہ پسند آیا, میں نے کنٹرول C کیا اور کنٹرول V کر کے اس میں سے اور ڈیٹا نکال دیا. اور اب فار ایگزامپل میں اس کو کہتا ہوں کہ ادھر میں کمپیوٹر لکھتا ہوں, اور میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے, ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے. کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس, ٹیک ان پٹ ڈیٹا, process it and produce output. ٹھیک ہے. produce output. Now اب آپ کی پریزنٹیشن ہمیشہ اٹریکٹیو ہونی چاہیے, جو آڈینس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے. اب جس طرح آپ یہ بنی اور آپ نے اس کو F5 دبا دیں یا یہ والا بٹن دبا دیں تو سلائڈ شو ہے, تو دیکھیں جو آڈینس ہوگی وہ تھرو آؤٹ دی پریزنٹیشن اس میں رہے گی کہ آپ ابھی کیا بولنے والے ہیں اس کے بارے میں. بیکاز ان 4 ورڈز میں آپ کیسے کمپیوٹر کو ڈیفائن کریں گے. تو ان 4 ورڈز کو دیکھیں بنانے میں جیسا آپ کے 3 to 5
یا 10 سیکنڈس لگے، اور آپ اس کو بولنے میں بھی آپ کے 2 to 3 اگر آپ ایک پوری لائن لکھتے ہیں 5 لائنوں کی اور اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے 2 to 3 منٹس دے گا، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اب یہ آپ نے لکھ لیا، اور اب آپ اس کو جب پڑھتے ہیں، اور ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے اس سے میں نے یہ اٹھائے ہیں. تو اب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ ٹیکس ان پٹ فرام دی آؤٹر ورلڈ تھرو ان پٹ ڈیوائسز اینڈ پروسیس دیٹ ان پٹ اینڈ پروڈیوس دی آؤٹ پٹ تھرو آؤٹ پٹ ڈیوائسز ان دی فارم آف انفارمیشن. ناؤ دیکھیں یہ آپ نے جب پڑھ لیا تو وہ پورے آپ کی بات کو بھی سنیں گے آڈینس آپ کی، اور اس پریزنٹیشن کو بھی دیکھیں گے کہ اس میں کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے آپ نے اپنی پریزنٹیشن بنانی ہے. کنسنٹریٹ کریں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ سے آپ کی 3rd اسائنمنٹ میں لوں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہ پریزنٹ کیسے کرنی ہے. آپ کی آواز بھی اس میں ریکارڈنگ بھی سکھاؤں گا کہ آپ نے ریکارڈ کیسے کرنی ہے. فی الحال جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ تو آپ کے پاس نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جو دوسرا طریقہ ہے وہ میں آپ کو آسان والا سکھا دوں گا. اوکے. اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ سائٹ کو لیا اور اس کے بعد پیسٹ کیا تو آپ جو ہے اس کو اگین مٹا لیں کسی بھی ٹیکسٹ سے جا کے. فار ایگزامپل یہاں پر یہ ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس ٹیکسٹ کو جا کے آپ نے کنٹرول-C کیا اور یہاں پر آ کے کنٹرول-V کیا تو دیکھیں آپ کی یہ بن گئی. ادھر سے آپ نے اس کو ہیڈنگ بنانا ہے، یہ سلیکٹ کیا اور ادھر آپ نے کنٹرول-V کر دیا، یہ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس طرح آیا، اس کو واپس کریں گے یہ سیٹ ہو جائے گا. یہ اچھا نہیں لگ رہا، اس کو آپ نے ایڈجسٹیفائی کیا تو یہ اس طریقے سے آپشن یوز. تو اب یہ اگر ٹیچر آپ کا بنا رہا ہے، میں بنا رہا ہوں، تو آپ خود ٹیچر کا کو بن جاتے ہیں. تو آپ جب پریزنٹیشن بنائیں گے تو اس میں آپ میکسیمم ڈیٹا ڈالتے ہیں، بیکاز لیکچر نوٹ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں آپ میکسیمم سلائڈس میں نوٹس خاطر ڈالیں. لیکن جب آپ 3 منٹ 5 منٹ کو ٹاپک پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سلائڈ میں ایسا میٹیریل ہونا چاہیے. اب اگر آپ نے اس میں تصویر ادھر سے بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انسرٹ میں آ کے پکچر ڈال سکتے ہیں. وہ ہم مینیو جب سیکھیں گے بتائیں گے. ڈائریکٹ کاپی کرنے کے لیے آپ کے پاس فار ایگزامپل یہ پکچر ہے، آپ نے ادھر سے کاپی کی کسی اور ڈاکومنٹ سے اور ادھر آ کے اب دیکھیں اس وقت اگر یہ سلیکٹ ہے نا اور میں کنٹرول-V یا پیسٹ کرتا ہوں تو ادھر کچھ پیسٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اگر میں ادھر کلک کرتا ہوں اور اب میں کنٹرول-V یا ادھر میں پیسٹ دباتا ہوں تو دیکھیں یہ 2 تصویریں پیسٹ 2 دفعہ ہو گئی. تو یہ ادھر میں سلیکٹ کر کے اور پھر ان کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کے پاس ایک سمپل سی طریقہ ہے کہ آپ اپنی سلائڈس کو کس طریقے سے بنائیں گے اور کس طریقے سے اس میں کام کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے پریزنٹیشن اپنی کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے یہ کام کریں گے. آج کی کلاس میں ہم نے اتنا ہی پڑھنا تھا. لیٹر آن ہم اس کو جو ہے کمنگ ویک میں جو ہمارے 2 لیکچر ہیں وہ پورے پاور پوائنٹ کے مینیوز پہ دیں گے اور آپ کو پورے طریقے سے سکھاؤں گا کہ کس طرح 1 by 1 ایک ایک چیز کو لکھنا ہے. ہم نے ہوم مینیو آج کر لیا اور یہ سب کیونکہ اولڈ چیزیں تھیں ہم نے پڑھ لی. اگلے میں ہم انسرٹ مینیو، ڈیزائن، اینیمیشن، سائٹ شو کے بارے میں پڑھیں گے اور فارمیٹ اور ان سب چیزوں کو اگلے آنے والی 2 کلاسز میں پڑھیں گے. اور پھر اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا تو آپ لوگوں نے اس کے لیے اچھے سے پریپریشن کرنی ہوگی. اور جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کو خیال رکھنا ہوگا. ویڈیو دیکھا کریں. کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.